السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ایک بار پھر آپ کا استقبال کرتا ہے اسلامک ڈائجسٹ چینل۔ آئیے جو ہم سود کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کا آج باب 2 کو سماعت فرماتے ہیں۔ باب 2 یعنی چیپٹر 2، اس کا عنوان ہے اسلامی نظم معیشت اور اس کے ارکان۔ اسلام نے اشتراکیت اور سرمایہ داری کے درمیان جو متوسط معاشی نظریہ یعنی مڈل بیچ کا یا آپ کہیں بیلنسڈ نظریہ اختیار کیا ہے، اس پر ایک عملی نظام کی عمارت اٹھانے کے لیے وہ اخلاق اور قانون دونوں سے مدد لیتا ہے۔ اپنی اخلاقی تعلیم سے وہ جماعت اور اس کے ہر فرد کی ذہنیت کو اپنے نظام کی رضاکارانہ اطاعت کے لیے تیار کرتا ہے، اور اپنے قانون کی طاقت سے وہ ان پر ایسی پابندیاں عائد کرتا ہے جو انہیں اس نظام کی بندش میں رہنے پر مجبور کرے اور اس کے حدود سے نکلنے نہ دیں۔ یہ اخلاقی اصول اور قانونی احکام اس نظم معیشت کے قوائم و ارکان ہیں، اور اس کے مزاج کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان پر ایک تفصیلی نظر ڈال لیں۔ پہلا پوائنٹ ہے اکتساب مال کے ذرائع میں جائز اور ناجائز کی تفریق، یعنی ڈفرینشیشن بٹوین لیجٹمیٹ اینڈ اللیجٹمیٹ سورسز آف ویلتھ، یعنی جو مال آپ حاصل کریں گے کما کر کے تو اس کے جو سورسز ہیں اس کے جائز اور ناجائز کے جو فرق ہے وہ اسلام کیا کہتا ہے اس کے بارے میں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اسلام اپنے پیرووں کو یعنی اپنے ماننے والوں کو دولت کمانے کا عام لائسنس نہیں دیتا، بلکہ کمائی کے طریقوں میں اجتماعی مفاد کے لحاظ سے جائز اور ناجائز کا امتیاز قائم کرتا ہے، ڈفرینس قائم کرتا ہے، فرق قائم کرتا ہے۔ یہ امتیاز اس قاعدہ کلیہ پر مبنی ہے کہ دولت حاصل کرنے کے تمام وہ طریقے ناجائز ہیں جن میں ایک شخص کا فائدہ اور دوسرے شخص یا اشخاص کے نقصان پر ہو، اور ہر وہ طریقہ جائز ہے جس میں فوائد کا مبادلہ یعنی چینجز، فوائد کا ٹرانسفر، فائدے کا ٹرانسفر اشخاص متعلقہ کے درمیان منصفانہ طور پر ہو، یعنی کہ بزنس کرنے والے کو بھی فائدہ ہو، جس کے ساتھ بزنس کی جا رہی ہے اس کو بھی فائدہ ہو۔ قرآن مجید میں اس قاعدہ کلیہ کو اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ سورہ النساء رکوع 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناروا طریقوں سے نہ کھایا کرو، بجز اس کے کہ تجارت ہو آپس کی رضامندی سے، اور تم خود اپنے آپ کو یا آپس میں ایک دوسرے کو ہلاک نہ کرو، اللہ تمہارے حال پر مہربان ہے۔ جو کوئی اپنی حد سے تجاوز کر کے ظلم کے ساتھ ایسا کرے گا اس کو ہم آگ میں جھونک دیں گے۔ اس آیت میں تجارت سے مراد ہے اشیاء اور خدمات کا تبادلہ۔ اشیاء یعنی گوڈس چیزیں، اور خدمات یعنی سروسز سیوا، ان کا تبادلہ بالعوض آپس کی رضامندی کے ساتھ اسے مشروط کر کے، مشروط یعنی کنڈیشنز اپلائی ہوگا، مشروط کر کے تبادلے کی ان تمام صورتوں کو ناجائز کر دیا گیا ہے جس میں کسی نوعیت کا دباؤ شامل ہو، یا کوئی دھوکہ، فراڈ، یا ایسی چال ہو جو اگر دوسرے فریق کے علم میں آ جائے تو وہ اس پر راضی نہ ہو۔ پھر مزید تاکید کے لیے فرمایا گیا ہے کہ لا تقتلوا انفسکم، اس کے 2 مفہوم ہیں اور دونوں ہی یہاں مراد ہے۔ ایک یہ کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو ہلاک نہ کرو، دوسرا یہ کہ تم خود اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص اپنے فائدے کے لیے دوسرے کا نقصان کرتا ہے وہ گویا اس کا خون پیتا ہے، اور اعلکار میں خود اپنی تباہی کا راستہ کھولتا ہے۔ اس اصولی حکم کے علاوہ مختلف مقامات پر قرآن مجید میں اکتساب مال کی جن صورتوں کو حرام کیا گیا ہے وہ یہ ہیں۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 188 میں فرمایا رشوت اور غصب، خیانت خواہ افراد کے مال میں ہو یا پبلک کے مال میں، یہ البقرہ کی 283 نمبر میں، آل عمران کی 161 نمبر میں، پھر چوری المائدہ کی آیت نمبر 38 میں، پھر مال یتیم میں بیجا تصرف یعنی کہ یتیم کے مال میں اس کو ناجائز طریقے سے خرچ کرنا، سورہ النساء کی آیت نمبر 10 میں، ناپ تول میں کمی، سورہ التطفیف کی آیت نمبر 3 میں، فحش پھیلانے یعنی برائی پھیلانے والے ذرائع کا کاروبار، سورہ نور کی آیت نمبر 19، قحبہ گری اور زنا کی آمدنی، قحبہ گری یعنی پروسٹیٹیوشن، پھر شراب کی صنعت، اس کی بیع اور اس کا حمل و نقل یعنی شراب کی بزنس،
المائدہ آیت نمبر 90 میں، جوا اور تمام وہ ذرائع جن سے کچھ لوگوں کا مال دوسرے لوگوں کی طرف منتقل ہونا محض بخت و اتفاق پر مبنی ہو، المائدہ آیت نمبر 90۔ بت گری، بت فروشی اور بت خانوں کی خدمات، المائدہ آیت نمبر 90۔ قسمت بتانے اور فال گری کا کاروبار، جو ایسٹرولوجسٹ ہوتے ہیں، المائدہ 90۔ سود خواری، البقرہ آیت 275 سے 278 تا 280، آل عمران آیت نمبر 130۔ اگلا پوائنٹ ہے مال جمع کرنے کی ممانعت۔ دوسرا اہم حکم یہ ہے کہ جائز طریقوں سے جو دولت کمائی جائے اس کو جمع نہ کیا جائے، کیونکہ اس سے دولت کی گردش رک جاتی ہے، سرکولیشن اسٹاپ ہو جاتا ہے اور تقسیم دولت میں توازن برقرار نہیں رہتا۔ جو ڈسٹریبیوشن ہے دولت کا اس کے بیلنس نہیں رہ پاتا، ان بیلنسڈ ہو جاتا ہے۔ دولت سمیٹ کر جمع کرنے والا نہ صرف خود بدترین اخلاقی امراض میں مبتلا ہوتا ہے، ایک مورل ڈیزیز ہے یہ، بلکہ کہ یہ النس ہے اس کے اندر، بلکہ در حقیقت وہ پوری جماعت کے خلاف ایک شدید جرم کا ارتکاب کرتا ہے، اور اس کا نتیجہ آخرکار خود اس کے اپنے لیے بھی برا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید بخل، جو بخیل ہوتے ہیں، اور قارونیت کا سخت مخالف ہے، یعنی دولت جمع کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے آل عمران رکوع 18 میں کہ جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے فضل میں بخل کرتے ہیں وہ یہ گمان نہ کریں کہ یہ فعل ان کے لیے اچھا ہے، بلکہ در حقیقت یہ ان کے لیے برا ہے۔ پھر سورہ توبہ رکوع 5 میں فرمایا اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ان کو عذاب علیم کی خبر دے دو۔ یہ چیز سرمایہ داری کی بنیاد پر ضرب لگاتی ہے، سرمایہ داری کی جڑ پر وار کرتی ہے۔ یہ بچت کو جمع کرنا اور جمع شدہ دولت کو مزید دولت پیدا کرنے میں لگانا، یہی دراصل سرمایہ داری کی جڑ ہے، مگر اسلام سرے سے اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی اپنی ضرورت سے زائد دولت کو جمع کر کے رکھے۔ نمبر 3، خرچ کرنے کا حکم۔ جمع کرنے کے بجائے اسلام خرچ کرنے کی تعلیم دیتا ہے، مگر خرچ کرنے سے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ عیش و آرام اور گلچھرے اڑانے میں دولت لٹائیں، بلکہ وہ خرچ کرنے کا حکم فی سبیل اللہ کی قید کے ساتھ دیتا ہے، یعنی آپ کے پاس اپنی ضروریات سے جو کچھ بچ جائے اس کو جماعت کی بھلائی کے کاموں میں خرچ کر دیں، کہ یہی سبیل اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں البقرہ رکوع 27 میں فرماتے ہیں اور وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کرے، کہو کہ جو ضرورت سے بچ رہے۔ پھر سورہ نساء آیت نمبر 36 میں فرماتے ہیں اور احسان کرو اپنے ماں باپ کے ساتھ اور اپنے رشتہ داروں اور نادار مسکینوں اور قرابت دار پڑوسیوں اور اجنبی ہمسایوں اور اپنے ملنے جلنے والے دوستوں اور مسافروں اور لونڈی غلاموں کے ساتھ۔ پھر سورہ الذاریات کی آیت نمبر 1 میں فرمایا اور ان کے مالوں میں سائل اور نادار کا حق ہے۔ یہاں پہنچ کر اسلام کا نقطۂ نظر، جو پوائنٹ آف ویو ہے، وہ سرمایہ داری کے نقطۂ نظر سے بالکل مختلف ہو جاتا ہے۔ سرمایہ دار یعنی ایک کیپٹلسٹ سمجھتا ہے کہ خرچ کرنے سے مفلس ہو جاؤں گا، غریب ہو جاؤں گا، اور جمع کرنے سے مالدار بنوں گا۔ اسلام کہتا ہے کہ صاحب خرچ کرنے سے برکت ہوگی، تیری دولت گھٹے گی نہیں بلکہ اور بڑھے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں البقرہ کے آیت نمبر 37 میں فرمایا کہ شیطان تم کو ناداری کا خوف دلاتا ہے اور بخل جیسی شرمناک بات کا حکم دیتا ہے، مگر اللہ تم سے بخششیں اور مزید عطا کا وعدہ کرتا ہے۔ سرمایہ دار سمجھتا ہے کہ جو کچھ خرچ کر دیا وہ کھو گیا۔ اسلام کہتا ہے کہ نہیں، وہ کھویا نہیں گیا بلکہ اس کا بہتر فائدہ تمہاری طرف پھر پلٹ کر آئے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ اور تم نیک کاموں میں جو کچھ خرچ کرو گے وہ تم کو پورا پورا واپس ملے گا اور تم پر ہرگز ظلم نہ ہوگا۔ اب بتائیں، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ ریٹرن ہو کر کے آئے گا، تو ایمان رکھنے والے اللہ پر ایمان رکھیں گے یا سرمایہ دار پر؟ آگے پھر سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 4 میں فرمایا اور جن لوگوں نے ہمارے بخشے ہوئے رزق میں سے کھلے اور چھپے طریقے سے خرچ کیا وہ ایک ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جس میں گھاٹا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ ان کے بدلے ان کو پورے اجر دے گا، بلکہ اپنے فضل سے کچھ زیادہ ہی عنایت کرے گا۔ یہ دیکھیے پروفیٹیبل بزنس اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ سرمایہ دار سمجھتا ہے کہ دولت کو جمع کر کے اس کو سود پر چلانے سے دولت بڑھتی ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ نہیں، سود سے تو دولت گھٹ جاتی ہے، دولت بڑھانے کا ذریعہ نیک کاموں میں اسے خرچ کرنا ہے۔ اللہ آگے فرماتے ہیں البقرہ آیت نمبر 38 میں اللہ سود کا مٹھ مار دیتا ہے اور صدقات کو نشو و نما دیتا ہے۔
پھر فرمایا سورہ الروم آیت نمبر 4 میں، اور یہ جو تم سود دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال میں، یعنی مال کا جمع ہے اموال، اضافہ ہو، تو اللہ کے نزدیک وہ ہرگز نہیں بڑھتا۔ بڑھوتری تو ان اموال کو نصیب ہوتی ہے جو تم اللہ کے لیے زکوٰۃ میں دیتے ہو۔ یہ ایک نیا نظریہ ہے جو سرمایہ داری کے نظریہ کے بالکل ضد ہے، بالکل اپوزٹ ہے۔ خرچ کرنے سے دولت کا بڑھنا اور خرچ کیے ہوئے مال کا ضائع نہ ہونا، برباد نہ ہونا، بلکہ اس کا پورا بدل کچھ زیادہ فائدے کے ساتھ واپس آنا، سود سے دولت میں اضافہ ہونے کے بجائے الٹا گھاٹا آنا، زکوٰۃ و صدقات سے دولت میں کمی واقع ہونے کے بجائے اضافہ ہونا، یہ ایسے نظریات ہیں، یہ ایسے تھیوریز ہیں جو بظاہر عجیب معلوم ہوتے ہیں۔ میرے خیال سے آپ کو بھی عجیب لگ رہا ہوگا۔ سننے والا سمجھتا ہے کہ شاید ان سب باتوں کا تعلق محض ثواب آخرت سے ہوگا۔ اس میں شک نہیں کہ ان باتوں کا تعلق ثواب آخرت سے بھی ہے، اور اسلام کی نگاہ میں تو اصلی اہمیت اسی کی ہے۔ لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس دنیا میں بھی معاشی حیثیت سے، اکنامک حیثیت سے، یہ نظریات ایک نہایت مضبوط بنیاد پر قائم ہیں۔ دولت کو جمع کرنے اور اس کو سود پر چلانے کا آخری نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا آخری نتیجہ یہ ہے کہ دولت سمٹ کر چند افراد کے پاس اکٹھی ہو جاتی ہے۔ آج آپ دیکھیں ہندوستان میں جو دولت ہے ہمارے یہاں، اس کا زیادہ تر دولت جو ہے وہ چند لوگوں کے ہاتھوں میں، چند لوگوں کی مٹھی میں۔ جمہور کی قوت خرید، یعنی جمہور یعنی ڈیموکریٹک، یا ملک کی قوت خرید یعنی اس کی پرچیزنگ پاور روز بروز گھٹتی چلی جائے۔ صنعت، انڈسٹریلسٹ اور تجارت اور زراعت یعنی کہ کھیتی باڑی، ایگریکلچر میں کساؤ بازاری رونما ہو، یعنی کساؤ بازاری مارکیٹ فیلیور۔ قوم کی معاشی زندگی یعنی اس کی جو فنانشل لائف ہے تباہی کے سرے پر جا پہنچے، اور آخر کار خود سرمایہ دارانہ افراد کے لیے بھی اپنی جمع شدہ دولت کو افزائش دولت کے کاموں میں لگانے کا کوئی موقع باقی نہ رہے۔ اسی بات کی طرف تو اشارہ ہے اس حدیث میں، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ابن ماجہ و بہقی اور احمد کی روایت میں سے ہے، کہ یعنی اگرچہ سود کتنا ہی زیادہ ہو مگر انجام کار وہ کمی کی طرف پلٹتا ہے۔ بخلاف اس کے خرچ کرنے اور زکوٰۃ و صدقات دینے کا مال یہ ہے کہ قوم کے تمام افراد تک دولت پھیل جائے، ہر شخص کو کافی قوت خرید حاصل ہو، صنعت پرورش پائے یعنی انڈسٹریز آگے بڑھے، کھیتیاں سرسبز ہوں، تجارت کو خوب فروغ ہو، اور چاہے کوئی لکھپتی اور کروڑپتی نہ ہو مگر سب خوشحال و فارغ البال ہو۔ اس اندیشہ نہ معاشی نظریات کی صداقت اگر دیکھنی ہو تو امریکہ کے موجودہ معاشی حالات کو دیکھیے۔ یہ مولانا نے اشارہ اس وقت کا کیا ہے، وہ جو خوفناک مارکیٹ فیلیور ہوا تھا امریکہ میں، جس وقت یہ کتاب تصنیف کی جا رہی تھی، اس طرف ہے جہاں سود ہی کی وجہ سے تقسیم ثروت کا توازن بگڑ گیا ہے، اور صنعت و تجارت کی کساؤ بازاری یعنی مارکیٹ فیلیور نے قوم کی معاشی زندگی کو تباہی کے سرے پر پہنچا دیا ہے۔ اس کے مقابلہ میں ابتدائے عہد اسلامی کی حالت کو دیکھیے کہ جب اس معاشی نظریہ کو پوری شان کے ساتھ عملی جامہ پہنایا گیا تو چند سال کے اندر قوم کی خوشحالی اس مرتبہ کو پہنچ گئی کہ لوگ زکوٰۃ کے مستحقین یعنی زکوٰۃ کون لے اس کو ڈھونڈتے پھرتے تھے، اور مشکل ہی سے کوئی ایسا شخص ملتا تھا جو خود صاحب نصاب نہ ہو۔ ان دونوں حالتوں کا موازنہ کرنے سے معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کس طرح سود کا مٹھ مارتا ہے اور صدقات کو نشو و نما دیتا ہے۔ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جو بس یوں ہی پھیلا دی گئی ہے کہ زکوٰۃ لینے والے کوئی ملتے نہیں تھے، بلکہ عملاً پریکٹیکلی یہ ہوا ہے۔ پھر اسلام جو ذہنیت پیدا کرتا ہے وہ بھی سرمایہ دارانہ ذہنیت سے بالکل مختلف ہے۔ مائنڈ سیٹ، سرمایہ دار کا مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کے ذہن میں کسی طرح یہ تصور سما ہی نہیں سکتا کہ ایک شخص اپنا روپیہ دوسرے کو سود کے بغیر کیسے دے سکتا ہے۔ وہ قرض پر نہ صرف سود لیتا ہے بلکہ اپنے راس المال اور سود کی بازیافت کے لیے قرض دار کے کپڑے اور گھر کے برتن تک قرق کرا لیتا ہے، یعنی اس کو بھی اپنے کنٹرول میں لیتا ہے۔ مگر اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ حاجت مند کو صرف قرض ہی نہ دو، بلکہ اگر وہ تنگ دست ہو تو اس پر تقاضے میں سختی بھی نہ کرو، حتیٰ کہ اگر اس میں دینے کی استطاعت نہ ہو، وہ نہیں دے سکتا ہو تو معاف کر دو۔
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ آیت نمبر 38 میں فرمایا کہ اگر قرض دار تنگ دست ہو تو اس کی حالت درست ہونے تک اسے مہلت دے دو، اور اگر معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اس کا فائدہ تم سمجھ سکتے ہو اگر کچھ علم رکھتے ہو۔ سرمایہ داری میں امداد باہمی یعنی ایک دوسرے کو ہیلپ کرنے کے معنی یہ ہیں کہ آپ انجمن امداد باہمی کو پہلے روپیہ دے کر اس کے رکن بننے، پھر اگر کوئی ضرورت آپ کو پیش آئے تو انجمن آپ کو عام بازاری شرح سود سے کچھ کم پر قرض دے دے گی۔ اگر آپ کے پاس روپیہ نہیں ہے تو امداد باہمی سے آپ کچھ بھی امداد حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کے اپوزٹ، اس کے اسلام کے ذہن میں امداد باہمی یعنی ایک دوسرے کو ہیلپ کرنے کا تصور کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو لوگ ذی استطاعت ہوں وہ ضرورت کے وقت اپنے کم استطاعت بھائیوں کو نہ صرف قرض دیں بلکہ قرض ادا کرنے میں بھی حسبتاً للہ ان کی مدد کرے۔ چنانچہ زکوٰۃ کے مصارف میں سے ایک مصرف والغارمین بھی آیا ہے، یعنی قرض داروں کے قرض ادا کرنا۔ سرمایہ دار اگر نیک کاموں میں خرچ کرتا ہے تو محض نمائش کے لیے، کیونکہ اس کی نظر کے نزدیک اس خرچ کا کم سے کم یہ معاوضہ تو اس کو حاصل ہونا ہی چاہیے کہ اس کا نام ہو جائے، اس کو مقبولیت عام حاصل ہو، اس کی دھاک اور ساکھ بیٹھ جائے۔ مگر اسلام کہتا ہے کہ خرچ کرنے میں نمائش ہرگز نہ ہونی چاہیے۔ خفیہ یا اعلانیہ جو کچھ بھی خرچ کرو اس میں یہ مقصد پیش نظر ہی نہ رکھو کہ فوراً اس کا بدل تم کو کسی نہ کسی شکل میں مل جائے، بلکہ مالکار پر نگاہ رکھو۔ اس دنیا سے لے کر آخرت تک جتنی دور تمہاری نظر جائے گی تم کو یہ خرچ پھلتا پھولتا اور منافع پر منافع پیدا کرتا دکھائی دے گا۔ جو شخص اپنے مال کو نمائش کے لیے خرچ کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان پر مٹی پڑی تھی، اس نے اس مٹی پر بیج بویا مگر پانی کا ایک ریلا آیا اور مٹی کو بہا لے گیا۔ اور جو شخص اپنی نیت کو درست رکھ کر اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک عمدہ زمین نے باغ لگایا، اگر بارش ہو گئی تو 2 گنا پھل لایا اور اگر بارش نہ ہوئی تو محض ہلکی سی فوارہ اس کے لیے کافی ہے۔ یہ سورہ بقرہ رکوع نمبر 36 میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ البقرہ آیت نمبر 2 سے 71 میں فرماتے ہیں کہ اگر صدقات اعلانیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کر دو اور غریب لوگوں تک پہنچا دو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ سرمایہ دار اگر نیک کام میں کچھ صرف بھی کرتا ہے تو بادل ناخواستہ بدتر سے بدتر مال دیتا ہے، اور پھر جس کو دیتا ہے اس کی آدھی جان اپنی زبان کے نشتروں سے نکال لیتا ہے۔ اسلام اس کے بالکل برعکس یہ سکھاتا ہے کہ اچھا مال خرچ کرو اور خرچ کرنے کا احسان نہ جتاؤ، بلکہ اس کی خواہش بھی نہ رکھو کہ کوئی تمہارے سامنے احسان مندی کا اظہار کرے۔ اللہ تعالیٰ البقرہ آیت نمبر 267 میں فرماتے ہیں کہ تم نے جو کچھ کمایا ہے اور جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے اس میں سے عمدہ اموال کو راہ خدا میں صرف کرو، نہ یہ کہ بدتر مال چھانٹ کر اس میں سے دینے لگو۔ اللہ تعالیٰ نے البقرہ کی ہی آیت نمبر 264 میں فرمایا کہ اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور اذیت پہنچا کر ملیا میٹ نہ کرو۔ پھر سورہ الدہر کی آیت نمبر 8 سے 9 فرمایا کہ اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے لیے تو تم کو کھلاتے ہیں، ہم تم سے کسی جزا اور شکریہ کے خواہش مند نہیں ہیں۔ چھوڑیے اس سوال کو کہ اخلاقی نقطہ نظر سے ان دونوں ذہنیتوں میں کتنا عظیم تفاوت ہے، کتنا بڑا فرق ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ خالص معاشی نقطہ نظر ہی سے دیکھ لیجئے کہ فائدے اور نقصان کے ان دونوں نظریوں میں، دونوں تھیوریز میں سے کون سا نظریہ زیادہ محکم یعنی اسٹرانگ اور دور رس نتائج کے اعتبار سے زیادہ صحیح ہے۔ پھر جبکہ منفعت و مضرت یعنی فائدے اور نقصان کے باب میں اسلام کا نظریہ وہ ہے جو آپ دیکھ چکے ہیں، تو کیوں کر ممکن ہے کہ اسلام کسی بھی شکل میں سودی کاروبار کو جائز رکھے؟ زکوٰۃ یہ نمبر 4 ہے۔ جیسا کہ اوپر بیان ہوا، معاشیات یعنی اکنامکس میں اسلام جس مطمح نظر کو سامنے رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ دولت کسی جگہ جمع ہونے نہ پائے۔ وہ چاہتا ہے کہ جماعت کے جن افراد کو اپنی بہتر قابلیت یا خوش قسمتی کی بنا پر ان کی ضروریات سے زیادہ دولت میسر آ گئی ہے وہ اس کو سمیٹ کر نہ رکھے بلکہ خرچ کرے، اور ایسے مصارف میں خرچ کرے یعنی ایسی جگہ خرچ کرے جن سے دولت کی گردش میں سوسائٹی کے کم نصیب افراد کو بھی کافی حصہ مل جائے۔ اس غرض کے لیے اسلام ایک طرف
اپنی بلند اخلاقی تعلیم اور ترغیب و ترہیب کے نہایت مؤثر طریقوں سے فیاضی اور حقیقی امداد باہمی کی اسپرٹ پیدا کرتا ہے، تاکہ لوگ خود اپنے میلان تباہی سے دولت جمع کرنے کو برا سمجھے اور اسے خرچ کر دینے کی طرف راغب ہوں۔ دوسری طرف وہ ایسا قانون بناتا ہے کہ جو لوگ فیاضی کی اس تعلیم کے باوجود اپنی افتاد تباہ کی وجہ سے روپیہ جوڑنے اور مال سمیٹنے کے خوگر ہوں، یعنی عادی ہو گئے ہوں، یا جن کے پاس کسی نہ کسی طور پر مال جمع ہو جائے، ان کے مال میں سے بھی کم از کم ایک حصہ سوسائٹی کی فلاح و بہبود کے لیے ضرور نکلوایا جائے۔ اسی چیز کا نام زکوٰۃ ہے، اور اسلام کے معاشی نظام میں اس کو اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ اس کو ارکان اسلام میں شامل کر دیا گیا ہے، یعنی پلرز آف اسلام میں ہے یہ۔ نماز کے بعد سب سے زیادہ اسی کی تاکید کی گئی ہے، اور صاف صاف کہہ دیا گیا کہ جو شخص دولت جمع کرتا ہے اس کی دولت اس کے لیے حلال ہی نہیں ہو سکتی تا وقتے کہ وہ زکوٰۃ نہ ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ توبہ آیت نمبر 13 میں، اے نبی ان کے اموال میں سے ایک صدقہ وصول کرو جو ان کو پاک کر دے اور ان کا تزکیہ کرے۔ اب یہ صدقہ پر مولانا نے ایک نوٹ لکھا ہے، اس کو ملاحظہ فرمائیں کہ یہ ایک صدقہ کا لفظ ظاہر کرتا ہے کہ اس سے مراد ایک خاص مقدار صدقہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے وصول کرنے کا حکم دینا یہ ظاہر کرتا ہے کہ عام رضاکارانہ صدقات کے علاوہ یہ ایک واجب اور فرض صدقہ ہے جو لازماً مالدار لوگوں سے وصول کیا جائے گا۔ چنانچہ اس حکم کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اقسام کی دولتوں کے معاملے میں ایک مقدار نصاب مقرر کی، جس سے کم دولت پر صدقہ واجبہ نہ لیا جائے گا۔ پھر بقدر نصاب یا اس سے زائد دولت پر مختلف چیزوں کے معاملے میں مختلف شرح سے زکوٰۃ عائد فرمائی۔ سونے اور چاندی اور زر نقد جو کیش ہے اس پر یہ زکوٰۃ 2.5% سالانہ ہے۔ زرعی پیداوار جو کھیتی باڑی سے ہوتی ہے، اور زرعی پیداوار پر بارانی زمینوں کے معاملے میں یعنی جس میں اریگیشن ہے وہ 10%، اور مصنوعی آبپاشی یعنی اریگیشن وہ نیچرل نہیں ہے، بارش کے پانی سے نہیں ہوتی کھیتی بلکہ وہ آپ نہر وغیرہ سے پانی خرید کر کے دیتے ہیں، تو اس میں 5%۔ تجارتی اموال پر یعنی بزنس کے مال پر 2.5%، معدنیت جو نجی ملکیت میں ہو، اور دفنیوں پر 20% یعنی جو منرلز ہے، اسی طرح مواشی پر بھی جو افزائش نسل یعنی جانور ہے اور فروخت کے لیے ہو، بکری کے لیے ہو، مختلف جانوروں کے معاملے میں مختلف شرحیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے فرمائی، جو آپ کتب فقہ میں اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ آیت کے آخری الفاظ سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ مالدار آدمی کے پاس جو دولت جمع ہوتی ہے وہ اسلام کی نگاہ میں ایک نجاست ہے، ایک ناپاکی ہے، اور وہ پاک نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کا مالک اس میں سے ہر سال کم از کم ایک مقرر مقدار راہ خدا میں نہ خرچ کر دے۔ راہ خدا کیا ہے؟ خدا کی ذات تو بے نیاز ہے، اس کو نہ تمہارا مال پہنچتا ہے نہ وہ اس کا حاجت مند ہے، اس کی راہ بس یہی ہے کہ تم خود اپنی قوم کے تنگ حال لوگوں کو خوشحال بنانے کی کوشش کرو اور ایسے مفید کاموں کو ترقی دو جن کا فائدہ ساری قوم کو حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ آیت نمبر 8 میں فرمایا، صدقات تو دراصل فقراء اور مساکین کے لیے ہیں، اور ان کارکنوں کے لیے جو صدقات کی تحصیل پر مقرر ہوں، اور ان لوگوں کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو، اور لوگوں کی گردنیں بند اسیری سے چھڑانے کے لیے، اور قرض داروں کے قرض ادا کرنے کے لیے، اور فی سبیل اللہ خرچ کرنے کے لیے، اور مسافروں کے لیے۔ اس میں کچھ ضروری حاشیہ مولانا نے نوٹ کیا ہے، اس کو ایک بار دیکھ لیں۔ فقیر کون ہے جو فقراء کہا گیا ہے؟ تو فقیر سے مراد وہ ہر وہ شخص ہے جو اپنی ضرورت سے کم معاش پانے کے باعث مدد کا محتاج ہو، یعنی اس کو جتنی ضرورت ہے اتنی ارننگ اس کی نہیں ہو رہی ہے تو اس کو مدد کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ لسان العرب میں لفظ فقر آیا ہے۔ اور مسکین کی تعریف حضرت عمر نے یہ بیان کی ہے کہ وہ ایسا شخص ہے جو کما نہ سکتا ہو یا کمانے کا موقع نہ پاتا ہو۔ اس تعریف کی رو سے وہ غریب بچے جو ابھی کمانے کے قابل نہ ہوئے ہیں، اور وہ اپاہج اور بوڑھے جو کمانے کے قابل نہ رہے ہوں، اور وہ بے روزگار یا بیمار جو عارضی طور پر ٹیمپرری کمانے کے مواقع سے محروم رہ گئے ہوں، سب مساکین ہیں، مسکین میں آئیں گے۔ ایک بات آئی تالیف قلب، اس میں وہ نو مسلم جو نئے اسلام قبول کیے ہیں، یعنی نو واردین یا آپ ریورٹڈ کہہ سکتے ہیں،
تو ان کو کفر سے اسلام میں داخل ہونے کی وجہ سے جو مشکلات پیش آئیں گے اس کے لیے مدد کی جا سکتی ہے۔ تیسرا، مسافر کے بارے بھی آیا ہے، تو مسافر اگر اپنے گھر پر دولت مند بھی ہو تو حالت سفر میں تنگی پیش اگر آ جاتی ہے تو پھر وہ زکوٰۃ کا مستحق ہوتا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی کوآپریٹو سوسائٹی ہے، یہ ان کی انشورنس کمپنی ہے، یا ان کا یہ پروویڈنٹ فنڈ ہے، یہ ان کے لیے کاروں کا سرمایہ اعانت ہے، یہ ان کی معذوروں، اپاہجوں، بیماروں، یتیموں، بیواؤں، بے روزگاروں کا ذریعہ پرورش ہے، اور ان سب سے بڑھ کر یہ وہ چیز ہے جو مسلمان کو فکر فرد سے بالکل بے نیاز کر دیتی ہے۔ اس کا سیدھا سادہ اصول یہ ہے کہ آج تم مالدار ہو تو دوسروں کی مدد کرو، کل تم نادار ہو گئے تو دوسرے تمہاری مدد کریں گے۔ تمہیں یہ فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ مفلس ہو گئے تو کیا بنے گا، مر گئے تو بیوی بچوں کا کیا حشر ہوگا، کوئی آفت ناگہانی آ پڑی، بیمار ہو گئے، گھر میں آگ لگ گئی، سیلاب آ گیا، دیوالا نکل گیا، تو ان مصیبتوں سے مخلصی کی کیا سبیل ہوگی؟ سفر میں پیسہ پاس نہ رہا تو کیوں کر گزر بسر ہوگا؟ ان سب فکروں سے صرف زکوٰۃ کو ہمیشہ کے لیے بے فکر کر دیتی ہے۔ تمہارا کام بس اتنا ہے کہ اپنی پس انداز کی ہوئی دولت میں سے ایک حصہ دے کر اللہ کی انشورنس کمپنی میں اپنا بیمہ کروا لو۔ اس وقت تم کو اس دولت کی ضرورت نہیں ہے، یہ ان کے کام آئے گی جو اس کے ضرورت مند ہیں۔ کل جب تم ضرورت مند ہوگے یا تمہاری اولاد ضرورت مند ہوگی تو نہ صرف تمہارا اپنا دیا ہوا مال بلکہ اس سے بھی زیادہ تم کو واپس مل جائے گا۔ یہاں پھر سرمایہ داری اور اسلام کے اصول و مناہج میں کلی تضاد فرق نظر آتا ہے۔ سرمایہ داری کا اقتضا یہ ہے کہ روپیہ جمع کیا جائے اور اس کو بڑھانے کے لیے سود لیا جائے تاکہ ان نالیوں کے ذریعے سے آس پاس کے لوگوں کا روپیہ بھی سمیٹ کر اس جھیل میں جمع ہو جائے۔ اسلام اس کے بالکل خلاف یہ حکم دیتا ہے کہ روپیہ اول تو روک کر نہ رکھا جائے، اور اگر رک گیا ہو تو اس تالاب میں سے زکوٰۃ کی نہریں نکال دی جائیں تاکہ جو کھیت سوکھے ہیں ان کو پانی پہنچے اور گرد و پیش یعنی آس پاس کی ساری زمین شاداب ہو جائے۔ سرمایہ داری کے تالاب سے پانی لینے کے لیے ناگزیر ہے کہ خاص آپ کا پانی پہلے سے وہاں موجود ہو، ورنہ آپ ایک قطرہ پانی بھی وہاں سے نہیں لے سکتے۔ اس کے مقابلے میں اسلام کے خزانہ آب یعنی پانی کا قاعدہ یہ ہے کہ جس کے پاس ضرورت سے زیادہ پانی ہو وہ اس میں لا کر ڈال دے، اور جس کو پانی کی ضرورت ہو تو اس میں سے لے لے۔ ظاہر ہے کہ یہ دونوں طریقے اپنی اصل اور طبیعت کے لحاظ سے ایک دوسرے کی پوری ضد ہے، اپوزٹ ہے، اور ایک ہی نظم معیشت میں ان دونوں کو جمع کرنا، ایک ہی اکنامک سسٹم میں یہ دونوں آپ ایک ساتھ لے آئیں گے، در حقیقت ازداد کو جمع کرنا ہے، یعنی دو اپوزٹ نارتھ پول ساؤتھ پول کو جمع کرنا ہے، جس کا تصور بھی کوئی عقل مند شخص نہیں کر سکتا۔ قانون وراثت یعنی لا آف انہیریٹنس، اپنی ضروریات پر خرچ کرنے اور راہ خدا میں دینے اور زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد بھی جو دولت کسی ایک جگہ سمٹ کر رہ گئی ہو، اس کو پھیلانے کے لیے پھر ایک تدبیر اسلام نے اختیار کی ہے، اور وہ اس کا قانون وراثت ہے۔ اس قانون کا منشا یہ ہے کہ جو شخص مال چھوڑ کر مر جائے، خواہ وہ زیادہ ہو یا کم، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے نزدیک و دور کے تمام رشتہ داروں میں درجہ بدرجہ پھیلا دیا جائے، اور اگر کسی کا کوئی وارث نہ ہو یا نہ ملے تو بجائے اس کے کہ اسے متبنہ بنانے کا حق دے دیا جائے، اس کے مال کو مسلمانوں کے بیت المال میں داخل کر دینا چاہیے تاکہ اس سے پوری قوم فائدہ اٹھائے۔ تقسیم وراثت کا یہ قانون جیسا اسلام میں پایا جاتا ہے کسی اور معاشی نظام اکنامک سسٹم میں نہیں پایا جاتا ہے۔ دوسرے معاشی نظاموں کا میلان اس طرف ہے کہ جو دولت ایک شخص نے سمیٹ کر جمع کی ہے وہ اس کے بعد بھی ایک یا چند خاص اشخاص کے پاس سمٹی رہے۔ اولاد اکبر کی جانشینی کا جو قانون ہے اور مشترک خاندان کا جو طریقہ ہے جوائنٹ فیملی سسٹم کا، اسی مقصد پر مبنی ہے، مگر اسلام دولت کے سمٹنے کو پسند ہی نہیں کرتا، وہ اس کو پھیلانا چاہتا ہے تاکہ دولت کی گردش میں آسانی ہو۔ نمبر 6، غنائم جنگ اور اموال مفتوحہ کی تقسیم، یعنی جنگ کے دوران جو کانکرڈ پراپرٹی ہے جو دولت ملے گی اس کی بٹوارہ۔ اس معاملے میں بھی اسلام نے وہی مقصد پیش نظر رکھا ہے۔ جنگ میں جو مال غنیمت فوجوں کے ہاتھ آئے اس کے متعلق یہ قانون بنایا گیا ہے کہ اس کے 5 حصے کیے جائیں، 4 حصے فوج میں تقسیم کر دیے جائیں اور ایک حصہ اس غرض کے لیے رکھ لیا جائے کہ عام قومی مصالح میں صرف ہو۔
سورہ انفال آیت نمبر رکوع 5 میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جان لو کہ جو کچھ تم کو غنیمت میں ہاتھ آئے اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول کے رشتہ داروں اور یتامہ اور مساکین اور مسافروں کے لیے ہے۔ اللہ اور رسول کے حصہ سے مراد ان اجتماعی اغراض و مصالح کا حصہ ہے جن کی نگرانی اللہ و رسول کے تحت حکم اسلامی حکومت کے سپرد کی گئی ہے۔ رسول کے رشتہ داروں کا حصہ اس لیے رکھا گیا تھا کہ زکوٰۃ میں ان کا حصہ نہ تھا۔ اس کے بعد خمس میں 3 طبقوں کا حصہ خصوصیت کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ قوم کے یتیم بچے تاکہ ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام ہو اور ان کو زندگی کی جدوجہد میں حصہ لینے کے قابل بنایا جائے۔ مساکین یعنی مسکین کا جمع ہے مساکین، جن میں بیوہ عورتیں، اپاہج، معذور اور بیمار اور نادار سب شامل ہیں۔ ابن السبیل یعنی مسافر، اسلام نے اپنی اخلاقی تعلیم سے لوگوں میں مسافر نوازی کا میدان خاص طور پر پیدا کیا ہے، اور اس کے ساتھ زکوٰۃ و صدقات اور غنائم جنگ میں بھی مسافروں کا حق رکھا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس نے اسلامی ممالک میں تجارت، سیاحت یعنی ٹورزم، تعلیم اور مطالعہ و مشاہدہ، آثار و احوال کے لیے لوگوں کی نقل و حرکت میں بڑی آسانیاں پیدا کر دیں۔ جنگ کے نتیجہ میں جو اراضی اور اموال یعنی جو زمینیں اور دولت اسلامی حکومت کے ہاتھ آئیں، ان کے لیے یہ قانون بنایا گیا کہ ان کو بالکلیہ حکومت کے قبضہ میں رکھا جائے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الحشر آیت نمبر 1، جو کچھ اللہ نے اپنے رسول کو بستیوں کے باشندوں سے فی میں دلوایا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول اور رسول کے رشتہ داروں اور یتامہ اور مساکین اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ یہ مال صرف تمہارے دولت مندوں ہی کے درمیان چکر نہ لگاتا رہے، اور اس میں ان نادار مہاجرین کا بھی حصہ ہے جو اپنے گھر بار اور جائیدادوں سے بے دخل کر کے نکال دیے گئے ہیں، اور ان لوگوں کا بھی حصہ ہے جو مہاجرین کی آمد سے پہلے مدینہ میں ایمان لے آئے تھے، اور ان آئندہ نسلوں کا بھی حصہ ہے جو بعد میں آنے والی ہے۔ اس آیت میں نہ صرف ان مصارف کی توضیح کی گئی ہے جن میں اموال فی کو صرف کیا جائے گا، بلکہ صاف طور پر اس مقصد کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا ہے جس کو اسلام نے نہ صرف اموال فی کی تقسیم میں بلکہ اپنے پورے معاشی نظام میں پیش نظر رکھا ہے، یعنی کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، مال تمہارے مالداروں ہی میں چکر نہ لگاتا رہے۔ یہ مضمون جس کو قرآن مجید نے ایک چھوٹے سے جامع فکرے میں بیان کر دیا ہے، اسلامی معاشیات کا یہ سنگ بنیاد ہے۔ نمبر 7، اقتصاد کا حکم یعنی اکنومی۔ ایک طرف اسلام نے دولت کو تمام افراد قوم میں گردش دینے اور مالداروں کے مال میں ناداروں کو حصہ دار بنانے کا انتظام کیا ہے، جیسا کہ آپ اوپر دیکھ چکے ہیں۔ دوسری طرف وہ ہر شخص کو اپنے خرچ میں اقتصاد اور کفایت شعاری ملحوظ رکھنے کا حکم دیتا ہے، تاکہ افراد اپنے معاشی وسائل سے کام لینے میں افراط و تفریط کی روش اختیار کر کے ثروت کے توازن کو نہ بگاڑ دے۔ قرآن مجید کی جامع تعلیم اس باب میں یہ ہے کہ نہ اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے باندھے رکھ کہ کھلے ہی نہیں، اور نہ اس کو بالکل ہی کھول دے کہ بعد میں حسرت زدہ بن کر بیٹھا رہ جائے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 3۔ پھر اللہ نے فرمایا سورہ فرقان آیت نمبر 6 میں کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل برتتے ہیں، بلکہ ان دونوں کے درمیان معتدل رہتے ہیں، یعنی بہت زیادہ خرچ، فضول خرچی بھی نہیں کرتے اور کنجوسی بھی نہیں کرتے ہیں۔ اس تعلیم کا منشا یہ ہے کہ ہر شخص جو کچھ خرچ کرے اپنے معاشی وسائل کی حد میں رہ کر خرچ کرے، نہ اس قدر حد سے تجاوز کر جائے کہ اس کا خرچ اس کی آمدنی سے بڑھ جائے، یہاں تک کہ وہ اپنی فضول خرچیوں کے لیے ایک ایک کے آگے ہاتھ پھیلاتا پھرے، دوسروں کی کمائی پر ڈاکے مارے، حقیقی ضرورت کے بغیر لوگوں سے قرض لے اور پھر یا تو ان کے قرض مار کھائے یا قرضوں کا بھگتان بھگتنے میں یا اپنے تمام معاشی وسائل کو صرف کر کے اپنے آپ کو خود اپنے کیے کرتوتوں سے فقراء مساکین کے زمرہ میں شامل کر دے، نہ ایسا بخیل بن جائے کہ اس کے معاشی وسائل جس قدر خرچ کرنے کی اس کو اجازت دیتے ہوں اتنا بھی نہ خرچ کرے۔ پھر اپنی حد کے اندر رہ کر خرچ کرنے کے بھی یہ معنی نہیں ہے کہ اگر وہ اچھی آمدنی رکھتا ہے تو اپنی ساری کمائی صرف اپنے عیش و آرام اور تزک و احتشام پر صرف کر دے، درحقیقت کہ اس کے عزیز، قریب، دوست، ہمسائے مصیبت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس قسم کے خود غرضانہ خرچ کو بھی اسلام فضول خرچی ہی شمار کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 3 میں، اور اپنے رشتہ دار کو اس کا حق دے اور مسکین اور مسافر کو فضول خرچی نہ کر،
فضول خرچ شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اسلام نے اس باب میں صرف اخلاقی تعلیم ہی دینے پر اکتفا نہیں کی ہے، بلکہ اس نے بخل اور فضول خرچی کی انتہائی صورتوں کو روکنے کے لیے قوانین بھی بنائے ہیں، اور ایسے تمام طریقوں کا سد باب کرنے کی کوشش کی ہے جو تقسیم ثروت کے توازن کو بگاڑنے والے ہیں۔ وہ جوئے کو حرام قرار دیتا ہے، شراب اور زنا سے روکتا ہے، لہو و لعب کی بہت سی مسرفانہ عادتوں کو جن کا لازمی نتیجہ ضیاع وقت یعنی ویسٹ آف ٹائم اور ضیاع مال ویسٹ آف ویلتھ ممنوع قرار دیتا ہے۔ موسیقی یعنی میوزکس کے فطری ذوق کو اس حد تک پہنچنے سے باز رکھتا ہے جہاں انسان کا انہماک دوسری اخلاقی و روحانی خرابیاں پیدا کرنے کے ساتھ معاشی زندگی میں بھی بدنظمی پیدا کرنے کا موجب ہو سکتا ہے اور فی الواقع ہو جاتا ہے۔ جمالیات کے طبعی رجحان کو بھی وہ حدود کا پابند بناتا ہے۔ قیمتی ملبوسات یعنی کپڑے، زر و جواہر کے زیورات، سونے چاندی کے ظروف یعنی برتن، اور تصاویر اور مجسموں یعنی جو اسکلپچرز مورتیاں ہوتے ہیں، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احکام مروی ہیں ان سب میں دوسرے مصالح کے ساتھ ایک بڑی مصلحت یہ بھی پیش نظر ہے کہ جو دولت تمہارے بہت سے غریب بھائیوں کی ناگزیر ضرورتیں پوری کر سکتی ہے، ان کو زندگی کے احتیاج یعنی ضرورتیں فراہم کر کے دے سکتی ہے، اسے محض اپنے جسم اور اپنے گھر کی تزئین و آرائش یعنی ڈیکوریشن پر صرف کر دینا جہالت نہیں، شقاوت اور بدترین خود غرضی ہے۔ غرض اخلاقی تعلیم اور قانونی احکام دونوں طریقوں سے اسلام نے انسان کو جس قسم کی زندگی بسر کرنے کی ہدایت کی ہے وہ ایسی سادہ زندگی ہے کہ اس میں انسان کی ضروریات اور خواہشات کا دائرہ اتنا وسیع ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک اوسط درجہ کی آمدنی میں گزر بسر نہ کر سکتا ہو، اور اسے اپنے دائرہ سے پاؤں نکال کر دوسروں کی کمائیوں میں حصہ لڑانے کی ضرورت پیش آئے، یا اگر وہ اوسط سے زیادہ آمدنی رکھتا ہو تو اپنا تمام مال خود اپنی ذات پر خرچ کر دے اور اپنے ان بھائیوں کی مدد نہ کر سکے جو اوسط سے کم آمدنی رکھتا ہو۔ ایک سوال، یہ ایک مرقع ہے یعنی پورٹ فولیو ہے جس میں اسلام کے پورے معاشی نظام کو، اکنامک سسٹم کو آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ اب اس تصویر کو دیکھیے، بار بار دیکھیے اور بتائیے کہ اس میں آپ سود کو کس جگہ کھپا سکتے ہیں۔ اس کی روح کو دیکھیے، اس کی ساخت کو دیکھیے، اس کے اجزاء اور ان کے باہمی ربط و تعلق کو دیکھیے، اس میں جو معنی اور مقصد پوشیدہ ہے اس کو دیکھیے، اس میں کہاں سودی لین دین کی گنجائش یا ضرورت ہے، کہاں نظام سرمایہ داری کے اداروں میں سے کسی ادارے کو رکھنے کی جگہ یا اس کی حاجت ہے۔ اگر جواب نفی میں ہے یعنی نیگیٹو ہے اور یقیناً نفی میں ہونا چاہیے تو اس کے بعد دوبارہ ایک غائر نظر اس تصویر پر ڈالیے اور بتائیے کہ اس میں اخلاقی، تمدنی اور معاشی نقطۂ نظر سے کہاں آپ کو نقص نظر آتا ہے۔ اخلاق اور تمدن کے بلند تر مصالح کو آپ چھوڑنا چاہتے ہیں تو چھوڑیے۔ اگر معیشت ہی انسانی زندگی میں ایک اہم چیز ہے تو خالص معاشی حیثیت ہی سے دیکھ لیجئے، کیا اس نظم معیشت کے اصول و فروغ میں کوئی خرابی ہے؟ کیا اس میں دلائل اور شواہد کی قوت سے کوئی ایسی ترمیم پیش کی جا سکتی ہے یعنی امینڈمنٹ جس کے بغیر یہ نظم بجائے خود ناقص ہو؟ اس سے بہتر کوئی دوسرا نظم معیشت تجویز کیا جا سکتا ہے جس میں فرد اور جماعت کے درمیان حقوق اور مفادات کا اس سے زیادہ صحیح توازن قائم کیا گیا ہو اور انفرادی و اجتماعی فلاح و بہبود کی یکساں رعایت اس سے زیادہ بہتر طریقے سے ملحوظ رکھی گئی ہو؟ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا اور ہم یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں ہو سکتا، تو کیا عقل و دانش کا یہی تقاضا ہے کہ آپ اول تو اپنی کمزوری سے اس بہترین نظم معیشت کو چھوڑ کر دنیا کے سب سے بدتر، سب سے زیادہ تباہ کن نظم معیشت کی پیروی کریں اور پھر اس پر نادم بھی نہ ہو، اپنے ضمیر پر گناہ کا بار بھی نہ رہنے دیں اور اس گناہ کو ثواب، اس فسق و عصیان کو طاعت قرار دینے کے لیے آیات قرآنی اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں باطل تعویلیں کرے اور اس شیطانی نظم معیشت کے تمام فاسد ارکان کو لے کر اسلام کے پاک اور مطہر نظام کو، پاک نظام معاشی میں پیوست کرنے کی کوشش کرے، بلا لحاظ اس کے کہ اسلام کے اصول اور اس کی روح اور اس کے مزاج سے ان چیزوں کو کتنی ہی شدید نامناسبت ہو۔
پہلے تو آپ حکیم کے بتائے ہوئے نسخے کو پھینک دیتے ہیں، اس کی تدبیر حفظ صحت سے اعراض و انکار کرتے ہیں، جو پرہیز اس نے تجویز کیا ہے اس پر عمل نہیں کرتے، پھر جب مرض بڑھتا ہے اور موت سامنے نظر آتی ہے تو اسی حکم سے کہتے ہیں کہ جس عطائی کے نسخوں نے مجھے بیمار ڈالا ہے اسی کا نسخہ تو مجھے اپنے ہاتھ سے لکھ کے دے، جن بد پرہیزیوں نے مجھے جاں بلب کیا ہے انہی کی اجازت دے دے، جس چیز کو تو نے زہر بتایا تھا اسی کو کہہ دے کہ یہ تریاق ہے۔ آخر اس بول العجبی کی کوئی انتہا بھی ہے، یعنی اس اوسمنس کی کوئی حد ہے؟ تو سامعین، اس طرح آج کا چیپٹر 2 بھی مکمل ہوا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے ہوں گے، اور پھر گزارشات وہی ہے کہ ضرور چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور نوٹیفیکیشن بٹن کو بھی آن کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔